اس کے لیے ایسے ہے کہ آپ سب جو بچے ہیں اپنے پیج نکالیے گا. قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام. آج ہم نے جو ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت کروں گی. سب بچے اپنی بکس نکالیے گا. بکس نکالیں. یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے صفحہ نمبر 38 پہ جو ہے وہ آپ کی ریڈنگ ہے. قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام. سب نے نکالی ہے؟ اوکے گڈ. جی تو میں ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں آپ کو یہ اس کی وضاحت بھی کروں گی. یہ ایسے ہے کہ یہ قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام یہ ایک نظم ہے جو ایک چڑیا جو ہے وہ قید میں ہے اور انہوں نے مطلب کہ یہ جو ہمارے شاعر ہیں راجہ مہدی علی خان انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو سمرائز کیا. اس میں ایک چھوٹی سی جیسے ایک چڑیا جو ہے وہ پیپل جو درخت ہے اس کے نام خط لکھ رہی ہے اور یہ پورے نظم میں وہ اس کو کیا اپنی فیلنگز اس کو کیا احساسات بتانا چاہ رہی ہے وہ انہوں نے اشعار کی صورت میں جو ہے وہ دی ہیں. ٹھیک ہے تو ابھی میں یہ جو ہے سب سے پہلے اس نظم کی پڑھائی کروں گی. ٹھیک ہے ابھی ہم سب سے پہلے اس کی میں ریڈنگ کرنے جا رہی ہوں. سب اپنی بکس کی طرف دیکھیے گا. پیارے پیپل تو نے خط کوئی نہیں بھیجا مجھے, تجھ پہ ایک رہتی تھی چڑیا یاد ہے کیا یہ تجھے, تیری شاخوں پر کبھی تھا اس کا ننھا گھونسلہ, اس کا ننھا گھونسلہ اف اس کا پیارا گھونسلہ. آہ پیپل مدتیں گزری کہ ہم تم دوست تھے, لوٹتے تھے آہ ہم تم خوب جنگل کے مزے, تجھ کو دادا جان کہتے تھے کبھی بچے میرے, گود میں تیری ہی وہ سب پھولتے پھلتے رہے. آہ میرے پیارے بچے جانے ہوں گے کہاں اب, آہ میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں, کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس وہ ہے اب جہاں. تو مجھے بھولا ہے لیکن میں تجھے بھولی نہیں, گیت جو تجھ کو سنائے تھے ہیں یاد اب تک مجھے, اب بھی کیا ہوتی ہیں جنگل میں سہانی بارشیں, کوکتی ہیں اب بھی کیا جنگل میں دن بھر کوئلیں, اب بھی بادل آسمان پر جھومتے ہیں یا نہیں, اب بھی کیا پھولوں کو بھنورے چومتے ہیں یا نہیں, بانسریوں کی گونجتی ہے اب بھی جنگل میں صدا, اب بھی کیا کرتا ہے حملے بھیڑیوں پر بکریوں پر بھیڑیا, میری ہمسائی جو مینا تھی اسے کہنا سلام, میری ہمسائی جو مینا تھی اسے کہنا سلام, اور ایک لمبا سا خط اب بھیجنا تم میرے نام. ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتا دیا کہ یہ جو نظم ہے یہ ایک چڑیا قید میں ہے جو کہ ایک درخت کو لکھ رہی ہے, پیپل کے درخت کو لکھ رہی ہے جس میں وہ اپنی ساری فیلنگز بتا رہی ہے. جیسے کہ پہلے شعر میں اس نے کہا ہے کہ پیارے پیپل تو نے تو مجھے کوئی خط نہیں لکھا اور تجھے تو شاید یاد نہیں کہ کوئی چڑیا کبھی تمہارے درخت کی شاخوں پر کبھی رہتی تھی اور ان شاخوں پر اس کا ایک ننھا سا چھوٹا سا اس کا ایک گھونسلہ تھا, پیارا سا ایک گھونسلہ تھا جس گھونسلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. ٹھیک ہے آ پیپل مدتیں گزری کہ ہم تم دوست تھے. وہ آ ہوتی ہے کہ آ بڑھنا, لمبی سانس لینا, جیسے ہم کہتے ہیں نا آہ, یہ مطلب کہ جیسے دکھ والی جو سانس ہے کہ جیسے کسی چیز کا افسوس ہونا, کسی چیز کو یاد کرنا, تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ آہ یوز کرتے ہیں. اکثر ہم کہہ دیتے ہیں آہ کاش ایسے ہوتا, ایسے ہم اکثر کہتے ہیں نا. تو یہ اس نے بھی لمبی آہ بھری ہے, لمبی سانس بھر کے کہا ہے آہ پیپل مدتیں گزری کہ ہم تم دوست تھے, کہ بڑا ٹائم گزر گیا, بڑا وقت گزر گیا کہ تم اور میں جو وہ دوست تھے, ہم دوستوں کی طرح میں تمہاری شاخوں پر رہتی تھی اور بڑا میں جو ہے ہم دونوں جو ہیں لوٹتے تھے ہم تم خوب جنگل کے مزے, تم اور میں ہم دونوں جو ہے وہ جنگل کے مزے جو ہیں وہ خوب لوٹتے تھے, ہم بڑا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مزے کرتے تھے.
اور میرے جو بچے تھے وہ بھی جو ہیں وہ تمہارے شاخوں پر پلے ہیں، بڑے ہیں، اور جو دادا جان تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں، دادا جان جو تھے وہ بھی ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ میرے بھی بچے ہیں، کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس اب جہاں تو مجھے بھولا ہے لیکن میں تجھے بھولی نہیں، میرے پیارے بچے جانے اب ہوں گے کہاں، کاش ہوتی میں بھی ان کے پاس، وہ ہیں اب جہاں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اب میرے بچے مدتیں گزر گئی، اس نے کہا ہے نا کہ کافی ٹائم گزر گیا ہے، وہ کہہ رہی کہ اتنا وقت گزر گیا تو اب میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہوں گے اور وہ بھی اڑ کے کہیں ادھر ادھر چلے گئے ہوں گے، تو کاش میں بھی ان کے پاس ہوتی، میں بھی ان کے ساتھ ہوتی، جیسے کہ ہم تب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے جنگل میں، جیسے کہ ہم تمہاری شاخوں پہ رہتے تھے اور بہت زیادہ جنگل کے مزے جو ہے وہ لوٹتے تھے۔ آگے ہے تو مجھے بھولا ہے لیکن میں تجھے بھولی نہیں، گیت جو تجھ کو سنائے تھے ہیں یاد اب تک مجھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ جو چڑیا ہے وہ پیپل کے ساتھ مخاطب ہے، اس کو کہہ رہی ہے، خط میں لکھ رہی ہے کہ تو مجھے بھول گیا ہے، تو وہ سب کچھ بھول گیا ہے، اسی لیے تو میں خط لکھ رہی ہوں، تو مجھے خط نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے، میں نے تجھے یاد کیا ہے، میں قید میں بھی ہو کے تجھے یاد کر رہی ہوں، ایک قسم کی فریاد کر رہی ہوں، اتنا میرا دل جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اتنا میرا دل دکھی ہے کہ اس دکھ بھرے دل میں یہ جو ہے وہ خط لکھ رہی ہوں کہ اور میں یہ تجھے بھی یہ بتا رہی ہوں کہ تو مجھے بھولا لیکن میں تجھے ابھی نہیں بھولی، جو گیت میں تمہاری شاخوں پہ بیٹھ کر سناتی تھی وہ مجھے اب تک یاد ہے، اس وقت تک وہ گیت جو ہے وہ مجھے یاد ہے، جو گانے جو گیت میں گنگناتی تھی اور میرے بچے بھی میرے ساتھ ہوتے تھے اور میں خوشی مناتی تھی، وہ مجھے ابھی تک بھی یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھی کیا ہوتی ہیں جنگل میں سہانی بارشیں، کوکتی ہیں اب بھی کیا جنگل میں دن بھر کوئلیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں، میں یہ دکھ بھری سانس لیتی ہوں، بڑے دکھ میں جب میں ہوتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اب بھی جنگل میں ویسی بارشیں ہوتی ہوں گی، ویسے ماحول ہوگا، ویسے سہانے دن ہوں گے، سہانی راتیں ہوں گی کہ جب جنگل میں کوئلیں بھی گانے گاتی تھی، کوکتی تھیں اور ہم سب بھی ان کے ساتھ گاتے تھے، گاتے بجاتے تھے اور انجوائے کرتے تھے، مزے کرتے تھے، بارشیں ہوتی تھی ہم بارشوں میں گنگناتے تھے اور ہم سب جو اکٹھے جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوشی سے رہ رہے تھے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا اب بھی ویسے ہوتا ہوگا، کیونکہ اب میں تو قید میں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ابھی بھی کیا آپ لوگ ویسے ہی ماحول میں رہتے ہوگے جیسا تب ماحول تھا، جیسے ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا تھا، بڑا مزہ کیا تھا ان دنوں میں، جن دنوں میں بھی آپ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ سوری۔ اب بھی بادل آسمان پر جھومتے ہیں یا نہیں، اب وہ یہ سوچ رہی ہے، وہ اس بات کو سوچ رہی ہے کہ میں سوچتی ہوں جب میں دکھ میں ہوتی ہوں، جب میں یہ مطلب کہ ان پرانے وقتوں میں آپ بھی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی سوچتے ہوں گے اس ٹائم، جیسے کہ ہمیں 3 مہینے گزر چکے ہیں کہ ہم گھروں میں ہیں تو ہم یاد کرتے ہیں نا کہ کبھی اس ٹائم پہ ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ہم یہ کرتے تھے، ہمارا فلاں جو پیریڈ تھا وہ چل رہا ہوتا تھا، ہماری فلاں ٹیچر آ رہی ہوتی تھی، اسی طرح وہ بھی یاد ان دنوں کو یاد کرتی ہے اور ان سارے حالات کو، سارے موسموں کو، کون کون سے موسم آتے تھے، کون سے جاتے تھے اور اس ٹائم پہ کیا کیا وہ کرتے تھے، ان سارے دنوں کو نا وہ یاد کر رہی ہے کہ کیا اب بھی ویسے ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اب بھی بادل آسمان پر جھومتے ہیں، کہ جیسے کالے بادل آ جاتے ہیں اور بڑا خوبصورت سما ہوتا ہے، کیا اب بھی ویسے ہوتا ہے، کیا اب بھی پھولوں پر بھنورے جھومتے ہیں، جو پرندے ہیں وہ پھولوں پر، چھوٹے چھوٹے جو بھنورے ہیں وہ پھولوں پر، پتہ ہے جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بھی جھومتے ہیں، وہ بھی خوشی مناتے ہیں، وہ بھی اس موسم کو جو ہے اس موسم سے پورا لطف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بانسری کی گونجتی ہے اب بھی جنگل میں صدا، بانسری بجتی ہے اکثر جنگل میں، جیسے کوئل جو ہے وہ گانے گاتی ہیں، اسی طرح چڑیاں گنگناتی ہیں، مختلف قسم کی پرندوں کی آوازیں آتی ہیں، اسی طرح بانسری کی بھی آواز جو ہے نا اکثر جنگل میں آ رہی ہوتی ہے کہ مطلب کوئی ایسا مسافر یا کوئی ایسے بانسری جو ہے وہ بجا رہے ہوتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ جنگل میں ہر طرف جو گونجتی ہے، اس کی صدا جو ہوتی ہے وہ ہر طرف آ رہی ہوتی ہے، اور جو پرندے ہوتے ہیں اور جو وہاں پہ اس ٹائم جانور ہوتے ہیں، جو بھی مطلب کہ وہاں پہ چرند پرند ہوتے ہیں، وہ سارے اس آوازوں کو جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ آوازیں ان کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر سوچ رہی ہے کہ اب بھی کیا کرتا ہے حملے بھیڑیوں پر، بکریوں پر بھیڑیا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پتہ ہے کہ اچھی بری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہر ماحول میں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، وہ اچھے، وہ اس نے سوچا ہے کہ بادل جو وہ آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، پھول جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، بھنورے جو ہیں وہ پھولوں پر
جھوم رہے ہیں, ان کو چوم رہے ہیں, اور بانسری کی آواز, اس کی صدا جو جنگل میں آ رہی, اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس بری چیز کو بھی یاد کر رہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے بکریاں جو ہیں وہ ڈر رہی ہیں کہ بھیڑیے کا کہیں ان پہ حملے نہ کریں, ان کو کھا نہ لیں. ٹھیک ہے, یہ بھی تو ساتھ ساتھ چلتا ہے نا, ساری اچھی بری چیزیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اور وہ بھی ان ساری اچھی بری چیزوں کو جو ہے وہ یاد کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پہ وہ کہتی ہے میری ہمسائی جو مینا تھی اسے کہنا سلام, اور ایک لمبا سا خط اب بھیجنا تم میرے نام. اچھا, اب وہ جو ہے ہم بھی اپنے نیبرز کو یاد کرتے ہیں نا, اپنے جو کہ ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں, کہ پتہ نہیں انہوں نے آج مطلب وہ کیا کر رہے ہوں گے, کہ آج مطلب کہ اس طرح کا موسم میں انہوں نے کیا بنایا ہوگا. یہ ہماری روٹین وائز جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. اسی طرح چڑیا جو ہے وہ بھی یاد کر رہی ہے کہ میری ہمسائی جو مینا تھی, مینا بھی اس کے ساتھ اس جو وہ جو درخت ہے پیپل کا, اس کی شاخ پہ رہتی ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو میری ہمسائی ہے اس کو بھی میرا سلام کہنا. ٹھیک ہے, میری طرف سے اس کا بھی بہت حال پوچھنا, اور اس کو بھی میرے آپ نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک لمبا سا خط اب بھیجنا تم میرا. اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب یہ ساری باتیں جو میں نے تم سے پوچھی ہیں, تم نے بھی ایک لمبا سا خط جو ہے ان ساری باتوں کا جواب مجھے دینا ہے, اور ایک لمبا سا خط لکھنا ہے, ان میں یہ ساری باتیں مجھے بتانی ہے, تاکہ میں کیا اس خط کو پڑھ کے جو میں خوشی محسوس کروں گی, سکون محسوس کروں گی, اور مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ ہاں جنگل میں میرے جو دوست تھے, میرے ساتھی تھے, وہ سب اب کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب مزے میں ہیں, وہ سب انجوائے کر رہے ہیں. اگر میں آج قید میں ہوں تو کوئی بات نہیں, وہ تو خوش ہے نا. تو جب اگر تم جو ہو ان اس خط کا جواب جو ہے وہ مجھے بھیجو گے, اور میرے سارے سوالوں کا جواب دو گے, تو میں بھی امید کرتی ہوں کہ تم مجھے ضرور خط لکھو گے, اور میں بھی اس خط کو پڑھ کے کیا کروں گی, بڑی خوشی مناؤں گی. ٹھیک ہے جی. تو اس نظم کی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے, سارے اشعار کی بھی وضاحت کی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کسی شعر میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی, یا ہمیں یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ یہ بہت ایزی جو ہے ہماری نظم ہے, اور ایک سمپل ایک چڑیا نے جو ہے نا وہ ایک خط لکھا ہے. ٹھیک ہے, سب ٹیچر واٹ از دا ڈائری. ڈائری یہ ہے کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریڈنگ کرنی ہے, اور ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس, میں آپ کو ڈائری بھی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے, میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے. اب میرے ساتھ سب بچے جو ہیں پیج پہ آئیں گے, 29 پیج پہ آئیں گے, جہاں پہ آپ کے جو الفاظ معنی ہیں وہ, ٹھیک ہے, آپ کے الفاظ معنی جو ہے وہ دیے ہوئے, اس کی طرف آئیے گا سب. ٹھیک ہے, پڑھائی کے ساتھ آپ نے ابھی ڈائری لکھی ہے, سب پڑھائی کرنی ہے. پیج نمبر 38, قیدی جنگل کا خط, قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام, قیدی چڑیا کا خط پیپل کے نام, اس کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ الفاظ معنی یہ میں نے آگے پیج مینشن کیا ہوا ہے. 39 پیج پہ جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں, یہ آپ نے اپنی کاپی پہ ان کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ لکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ آپ کے ذہن میں آئیں گے, اور آپ ان کو سمجھ بھی سکیں گے, اور ساتھ میں آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی, پہلا ہے ہمارا پیپل, درخت کا نام. یعنی جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ چڑیا نے کس کے نام خط لکھا تھا, پیپل کے نام. پیپل کیا ہوتا ہے, درخت ہوتا ہے. ایک درخت کے نام اس نے خط لکھا ہے, اور اس میں اس نے سارے جو اپنے خیالات ہیں اور جو اپنی ساری پرانی یادیں ہیں ان کو کیا کیا ہے, تازہ کیا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے جی شاخ. شاخ ہے ٹہنی. پیپل درخت کا نام ہے, پھر ہے شاخ جو ہے وہ ہے ٹہنی ہے. اس کے بعد ہے گھونسلہ, پرندے کا گھر. گھونسلہ پرندے کا گھر, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ وہ اس کی جو درخت تھا اس کی شاخوں پر کون کیا تھا, اس کے بچوں کا بھی گھونسلہ, اس کا گھونسلہ تھا, اور اس گھونسلے میں کیا ہوتا ہے,
चिड़िया के छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उस घोंसले में, ठीक है। आगे है जी गीत गाना, सुहानी हसीन खूबसूरत, कूकती कोयल का बोलना, कूकू करना, ठीक है। ये है अल्फाज मायनी और ये आपने अपनी नोट बुक पर लिखने हैं। आपने उर्दू ए की कॉपी पर इसको स्टार्ट करके, कैदी चिड़िया का खत जो है इसको स्टार्ट करके नोट बुक पर आपने ये लिखने हैं, ठीक है। एक इसके बाद आप आ जाए नीचे मारूजी सवालात की तरफ, ठीक है। अपनी पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा सब बच्चे, पेंसिल अपने हाथ में पकड़े और अभी दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरना है, ठीक है। पेंसिल से भरिएगा दुरुस्त जवाब के दायरे को, ठीक है। चिड़िया ने किसको खत लिखा, किसको खत लिखा है, जरा मुझे इनबॉक्स करें। चिड़िया ने किसको खत लिखा है? जी, चिड़िया ने खत लिखा है पीपल को। सब बच्चे पीपल का जो है उसको दायरा को पेंसिल के साथ पीपल का जो दायरा बना हुआ है उसको उसमें फिल करें, रंग भरें, पेंसिल से भरिए उसको, ठीक है। पीपल को पहले वाले में आएगा, चिड़िया ने किसको खत लिखा? पीपल को। आगे नंबर 2 है चिड़िया का घोंसला कहाँ था? जी कहाँ था चिड़िया का घोंसला? शाखों पर था। नंबर 3 है शाखों पर। बताया ना उसने कि तुम्हारी शाखों पर कभी था मेरा घोंसला। आगे है दरख्त को बच्चे क्या कहते थे? दरख्त को बच्चे क्या कहते थे? दादा जान। वो जो चिड़िया के बच्चे थे ना वो दरख्त को दादा जान कहते थे, ठीक है। जी सब लिखिएगा दादा जान। आगे नंबर 4 है जंगल में चिड़िया की हमसाई कौन थी? कौन सी चिड़िया की हमसाई? लास्ट में लाइन में सेकंड लास्ट में हमने पढ़ा है ना, मेरी हमसाई जो मैना थी इसे कहना सलाम। कौन हमसाई थी? मैना थी ना। कह रहे जरा एम्मा को पकड़ के ना ये दरवाजा बंद कर दो। जी जंगल में चिड़िया की हमसाई कौन थी? मैना थी, ठीक है, ये लिखिएगा। और लास्ट वन है हमारे पास, किसकी सदा जंगल में गूंजती थी? किसकी सदा गूंजती थी? मैंने पढ़ा ना आगे शेर, बांसुरी की गूंजती है अब भी जंगल में सदा। बांसुरी, ठीक है। बांसुरी का जो दायरा है उसको फिल करें। हमारा पेज 39 जो है वो आज तक हो गया है, ठीक है। अभी आपका काम ये है, आपने अल्फाज मायनी अपनी कॉपी पे लिखने हैं और उनको लर्न करना है, ठीक है, याद करना है। और उसके साथ साथ कैदी चिड़िया का खत, पीपल के नाम, इसकी भी आपने पढ़ाई करनी है। आज का आपका जो काम है वो ये है, ठीक है। जी यहाँ तक मैंने आज आपको काम करवाना था। अभी मैं अपनी जो स्क्रीन है उसको क्लोज करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने ज़रा आपकी अटेंडेंस लेनी है। 5 मिनट्स जो है वो रह गए हैं, ठीक है।